بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قبا و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ ذرا سامنے چلے آئیں. نوجوانوں بالخصوص آپ سامنے چلے آئیں. جوان ماشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار حضور، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے. یہ میرے بھائی، چھوٹے بھائی وہب رضوی، بڑی ان کی محبتیں ہیں اور اللہ اور اہل بیت کی رضا اور عطا کے بعد انہی کے خلوص اور محبت کی وجہ سے میں آج آپ لوگوں کے روبرو آیا. میری کچھ دنوں سے طبیعت ناساز ہے اور گلے میں کافی درد ہے. بہرحال آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 70-75 تقریروں کے بعد گلے کا کیا حال ہوگا. اور آپ ہی کے شہر میں لکھنؤ کے بڑے امام بارگاہ صدیقی امام بارگاہ میں مسلسل خمسہ مجالس چل رہی ہے اور آج اس کی آخری مجلس سے انشاءاللہ رات میں 9:30 بجے انشاءاللہ رات میں میرا خطاب ہوگا. آج کی مجلس میں بھی وہاں پر بھی آصفی امام بارگاہ میں آیت تطہیر کے ذیل میں وہاں پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور وہاں پر بھی آپ لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے. اللہ نے مظلوم کربلا، میں نے آج اس مقدس اور معزز مجلس کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واقعی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع سخن قرار دیا. دیکھیے میں کوئی عذر نہیں پیش کروں گا، آپ آواز سے اندازہ لگا رہے ہوں گے، مگر مجھے یقین ہے یہ مجمع باب مدینۃ العلم کا خیراتی ہے. یہ مجمع اگر کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے. ہاں دیکھیں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجمع کتنا زیادہ ہے کتنا کم ہے، اس لیے کہ ہمیں بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے. بھیڑ کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو. توجہ کیجیے گا. کربلائی فکر رکھنے والے ان باتوں کی بالکل توجہ نہیں دیتے. عزیزان گرامی، بہرحال کلام پر اثر ہو تو آپ بولے ضرور، تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ میں زندہ لوگوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. بالکل مردوں کی طرح نہیں بلکہ مردوں کی طرح سنتا ہے آپ کو. پروردگار عالم اپنے مقدس قرآن مجید کے سورہ شعراء کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آئیے میں ذرا آپ کو اس آیت کا شان نزول اور اس آیت کا بیک گراؤنڈ پہلے دکھاتا ہوں اور مختصر سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. بس بولتے ہوئے آپ سماعت کریں. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول کے پاس مسلمانوں کا ایک گروہ آیا، ایک گروپ آیا، اور وہ گروہ جو آیا حضور کے پاس تو اونٹوں پر لاد کر جواہرات، سونے چاندی، ریشمی ملبوسات، کپڑے، ساری چیزیں حضور کے پاس لے کر آیا. حضور نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ ریشمی کپڑے، یہ سونے چاندی، یہ کیوں لے کر آئے ہو تم میرے پاس؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بالکل حیوان کی طرح، جانور کی طرح زندگی گزار رہے تھے. آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا. آپ نے ہمیں توحید دی، آپ نے ہمیں بتایا رسالت کیا ہے، توحید کیا ہے. آپ نے ہم تک نماز پہنچایا، کعبہ پہنچایا، قرآن پہنچایا، شریعت پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، زکوٰۃ پہنچایا، شریعت پہنچائی، دین پہنچایا. تو آقا یہ دین کو پہنچانے میں، شریعت کو پہنچانے میں، اسلام کو پہنچانے میں، توحید کو پہنچانے میں اللہ جانے آپ کو کتنی محنتیں برداشت کرنی پڑی، کتنی صعوبتوں سے گزرنا پڑا، کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا. آقا بچپن میں آپ نے یتیمی سہا، بچپن میں آپ کو یتیمی کا سایہ برداشت کرنا پڑا. آپ اپنی ماں کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے. یا رسول اللہ، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو پتھر مارا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، آپ کے ساتھ نہ جانے کتنی جنگیں کی گئی، آپ کا خون بہایا گیا. یا رسول اللہ، دین کو پہنچانے میں یہ جو آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنی تکالیف برداشت کی، اتنی مصیبتیں جو برداشت کی ہے، تو آقا ہم آپ کی محنتوں کا اجر آپ کو ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو آپ کی محنتوں کی اجرت دینا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کیا اجرت ہے؟ کہا دیکھیے ہم اونٹوں پر لاد کر سونے لائے ہیں، چاندی لائے ہیں، جواہرات لائے ہیں، موتیاں لائے ہیں، ریشمی لباس لائے ہیں. یہ آپ کی رسالت، آپ کی محنت، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و شریعت کی آپ کو ہم اجرت دینا چاہتے ہیں. جیسے ہی ابھی یہ لوگ کلام کر رہے تھے، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا. جبریل آئے اور آ کر نبی کو کہا کہ اے آقا، اللہ بعد درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. ان سے کہیے کہ ہم کوئی اجرت نہیں چاہتے. توجہ کیجیے گا، ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے. اچھا، ہمارے بھی کچھ خطبہ آتے ہیں اور وہ بھی جوش روانی میں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ ہمیں رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، ہمیں رسالت کا اجر نہیں چاہیے. حالانکہ اگر آپ آیت پڑھیں تو آیت میں رسالت کا جملہ ہی نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، اللہ کہہ رہا قل لا اسألکم، ان سے کہیے ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے. کیا مطلب؟ یہ اجرت فقط رسالت کی نہیں ہے، یہ نماز کی بھی اجرت ہے، یہ روزے کی بھی اجرت ہے، یہ حج کی بھی اجرت ہے، یہ زکوٰۃ کی بھی اجرت ہے، یہ قرآن کی بھی اجرت ہے، یہ کعبے کی بھی اجرت ہے، یہ شریعت کی بھی اجرت ہے، یہ اسلام کی بھی اجرت ہے، یہ آپ کی محنتوں کی بھی اجرت ہے، یہ توحید کی بھی اجرت ہے، یہ رسالت کی بھی اجرت ہے. کیا ہے اجرت؟ کہ اگر اجرت دینا چاہتے ہو تو سونا نہ دینا، چاندی نہ دو، جواہرات نہ دو، موتی نہ دو، ریشمی لباس نہ دو، تو کیا دے؟ الا المودۃ فی القربى، ہمارے قرابت داروں کی مودت دے دو. صلوات علی محمد و علی محمد. الا المودۃ فی القربى. ایک صلوات اور پڑھے محمد و علی محمد. اگر دینا چاہتے ہو تو میرے قربا کی مودت دے دو، میرے قرابت داروں کی مودت دے دو. توجہ کیجیے گا، میرے اہل بیت کی مودت مجھے دے دو. یعنی کہ
بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے. اللہ کہہ رہا ہے اگر ان سے کہو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے قرابت داروں کی مودت دے دیں. توجہ کیجئے گا، اللہ نے آیت میں محبت کا جملہ استعمال نہیں کیا، حب کا جملہ استعمال نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے کہو کہ ہمارے قرابت داروں کی مودت دے دیں. بھائی مودت کیا چیز ہے؟ مودت کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ محبت کیا ہے، پھر آپ کو یہ مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ مودت کس کو کہتے ہیں. بھائی مثلا مان لیجئے وہب چھوٹا بھائی ہے میرا، بڑی محبت کرتا ہے مجھ سے، بڑی محبت کرتا ہے. اب یہ میرے ساتھ سفر میں نکلا ہے، راستے میں مجھ پر حملہ ہوا. جیسے ہی بدماشوں نے مجھ پر حملہ کیا یہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا. توجہ کیجئے گا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ توجہ کیجئے گا. کیا یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ نہیں، محبت کرتا ہے. تو بھائی جب محبت کرتا ہے تو مجھے مصیبت میں چھوڑ کر بھاگا کیوں؟ توجہ کیجئے گا. تو مجھے پریشانی میں مصیبت میں چھوڑ کر بھاگا کیوں؟ تو جواب یہ آئے گا کہ مولانا یہ آپ سے محبت تو کرتا ہے مگر آپ سے زیادہ اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ سے محبت تو کرتا ہے مگر آپ سے زیادہ اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے. یہ آپ سے محبت کرتا ہے مگر آپ کے لیے اپنی زندگی کو قربان نہیں کر سکتا. توجہ کیجئے گا. اور اگر مجھ پر حملہ ہوتا اور یہ مجھے بچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا، توجہ کیجئے گا، تو وہ بھی محبت ہوتی مگر وہ محبت نہیں ہوتی، مودت بن جاتا. اب بات سمجھ میں آئی. مودت کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کی محبت کو، جہاں پر جان کی کوئی اہمیت نہ ہو، جہاں محبوب کے سامنے اپنی زندگی کی کوئی اہمیت نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جس وقت مارکہ کربلا ہو رہا تھا تو لاکھوں لوگ تھے دنیا میں حسین سے محبت کرنے والے مگر مودت کرنے والے بہتر ہی تھے. سوال ہوتا ہے نا کہ کیا صرف 72 ہی تھے؟ نہیں، اور بھی لاکھوں لوگ تھے امام حسین سے محبت کرنے والے. اگر نہ ہوتے تو پھر کربلا کے بعد حسین کا انتقام کیسے لیا جاتا؟ بھائی وہ لوگ جنہوں نے کربلا کے بعد امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لیا وہ کربلا کے وقت بھی تو زندہ تھے. توجہ کیجئے گا. مگر وہ اس وقت منزل محبت پہ تھے، منزل مودت پہ نہیں تھے. اور یہی دلیل ہے کہ کربلا کے بعد ان لوگوں نے انتقام لیا، تبابین کا ایک گروہ بنا. توجہ کیجئے گا. تو اللہ مودت مانگ رہا ہے. اور آسان کر دوں، مودت کس کو کہتے ہیں؟ بھائی آپ نے کبھی مچھلی کو دیکھا؟ مچھلی کی ذبیحہ کیا ہے؟ مچھلی کا ذبیحہ یہ نہیں کہ اس کے گردن میں چھری چلا دو. مچھلی کا ذبیحہ یہی ہے کہ اسے پانی سے جدا کر دو. توجہ کیجئے گا. مچھلی کو جیسے پانی سے جدا کرو گے وہ مر جائے گی، اس لیے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے. کیا مطلب؟ اگر ایک لمحے کو بھی مچھلی کو پانی سے جدا کیا تو وہ مر جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت سے مودت کرو کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اہل بیت سے جدا کیا جائے تو مر جاؤ. صلوات پڑھو محمد والے محمد. بے شک سبحان اللہ. ایک لمحے کو بھی جدا کیا جائے تو مر جاؤ.
اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی مودت ایمان والوں پر تمہارے اوپر واجب کر دی ہے، کن لوگوں کی؟ عزت علی المؤمنین وذلت علی الکافرین۔ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی مودت ہم نے تم پر واجب کی ہے جو مومنوں پر نرم ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ علامت بتا رہا ہے قرآن میں کن لوگوں کی مودت واجب کی گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی مودت واجب کی گئی جو مومنوں پر نرم ہے اور جو کافروں پر سخت ہے۔ اب لکھنؤ والوں تم فیصلہ کرو، کافروں پہ سخت کون تھا؟ وہ جو ہر میدان میں لاپتہ تھا یا وہ جو ہر میدان سے لاپتہ تھا؟ اس کی محبت، کس کی مودت واجب کی گئی؟ اللہ قرآن میں علامت بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ان سے کہو کہ یہ اجرت دے ہمیں ہمارے دین کا، شریعت کا، کعبے کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا۔ کہاں مر گیا مفتخور مفتی جو یہ سمجھ رہا تھا کہ سارا اسلام فری میں مل گیا؟ توجہ، یتیموں کا مال زکوٰۃ سمجھ کے ڈگر جانے والا مفتی، اسلام مفت میں نہیں ملا۔ اسلام کی اجرت ہے اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے مودت، اجرت ہے۔ اچھا، اس زمانے میں ہر چیز کی اجرت دی جاتی ہے۔ یہ جو کپڑا پہنے ہیں ہم اور آپ، تو کیا اس کا ٹیکس نہیں دیا؟ اس کی اجرت دی ہے ہم نے۔ یہ جی ایس ٹی کیا ہے؟ یہ ٹیکس کیا ہے؟ یہ میٹ ٹیکس، ویٹ ٹیکس۔ ریسٹورنٹ میں جائیے، کھانا کھائیے، کھانے کا بھی پیسہ دو اور ساتھ میں سروس چارج بھی دو، ٹیکس دینا پڑے گا۔ کپڑا پہنو اس کی اجرت، گھر لو اس کی اجرت، کھانا کھاؤ اس کی اجرت۔ زمانے میں کوئی چیز فری میں نہیں ملا، اور جب بھی کوئی فری میں کچھ دینا تو سمجھ جائیے کچھ گولمال ضرور ہے۔ آج کے زمانے میں محبت بھی فری میں نہیں ملتی۔ توجہ کیجیے گا، ہر شے کی اجرت ہے، اجرت ادا کرنا پڑے گی۔ ملک میں رہتے ہو، ہندوستان میں رہتے ہو، انکم ٹیکس کو اجرت دینی پڑے گی، ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ تو دین، شریعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کعبہ، قرآن، اسلام، سب کی اجرت ہے، ہر شے کی اجرت۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو، اس قرآن کی بھی اجرت ہے، یہ فری میں نہیں ملا تمہیں، ہر شے کی اجرت۔ اچھا، قرآن کون سی کتاب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب ہے۔ کیا ہے؟ ثواب ہے پڑھنا۔ مسلمانوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جو جاہل ہو، جو ان پڑھ ہو، پڑھنا نہیں جانتا، اس کو ثواب کیسے ملے؟ آقا نے کہا جب قرآن کی تلاوت ہو تو تلاوت سن لے۔ سنیے گا اور بہت خوبصورت نتیجہ پیش کروں گا۔ کیوں؟ قرآن کا سننا بھی ثواب۔ پھر پوچھا لوگوں نے، یا رسول اللہ، جو بہرا ہو، سن نہیں سکتا ہو، اس کو ثواب کیسے ملے؟ حضور نے کہا قرآن کی آیتیں کھول کر دیکھ لے۔ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب۔ تو قرآن کون سی کتاب ہے لکھنؤ والوں جس کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا علی و مال قرآن والقرآن و مالی، علی قرآن کے ساتھ
جتنا علی پاک اتنا قرآن پاک، جتنا قرآن نجیب اتنا علی بھی نجیب، جتنا قرآن طاہر اتنا علی بھی طاہر، جتنا قرآن بلند اتنا علی بھی بلند، جتنا قرآن بھی نوری اتنا علی بھی نوری۔ مگر ایک فرق بتاؤ عزیزان گرامی، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ دیکھنا ثواب ہے مگر علی کو دیکھنا نظر و علاوت ہے، علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور روایت کس نے کی ہے؟ مسلمانوں کی پیاری اماں جان۔ بھئی اب جو روایت ہے میں راوی کا نام تو بدل نہیں سکتا ہے نا۔ کیا ہوا کہ اماں جان گھر پر تھی، نبی بستر پہ تھے، حضور بستر پر آرام کر رہے تھے، بستر عدالت پر تھے، اتنے میں اماں جان کے ابا جان آ گئے۔ توجہ کیجئے گا، سمجھ گئے نا؟ مسلمانوں کے خلیفہ اول آئے ہیں، اماں جان فرماتی ہیں آئے ہیں نبی کی عیادت کو، مگر میں نے دیکھا کہ آئے ہیں نبی کی عیادت کو پر زیارت علی کی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آئے ہیں نبی سے ملنے مگر چہرہ علی کو علی کا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا لکھنؤ والوں، ہمارے سماج میں اس کو بد تہذیبی قرار دی جائے گی نا؟ میں آؤں وحید سے ملنے اور دیکھوں اس طرف اور کہوں وحید کیسے ہو، اچھے ہو، خیریت سے ہو؟ آپ کہیں گے نا مولانا جس کو دیکھنے آئے ہو کلام اسی کی طرف کرو، نگاہ اسی کی طرف رکھو۔ اماں فرماتی ہیں آئے ہیں نبی کی عیادت کو، زیارت علی کی کر رہے ہیں۔ تو اماں جان نے ابا جان سے پوچھا ابا آئے ہیں آپ نبی کی عیادت کو، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں؟ ابا جان نے کہا تو مسلمانوں کی ماں بن گئی، تجھے پتا نہیں نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی کے نبادہ۔ فرمایا نبی نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی کی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو اماں جان نے اپنے ابا سے کہا بابا ایک حدیث آپ نے سنائی ہے دوسری مجھ سے سن لو، نبی نے فقط یہ نہیں کہا النظر الی وجہ علی کی عبادہ، نبی نے یہ بھی فرمایا ہے ذکر علی کی عبادہ، علی کا ذکر کرنا اور سننا بھی عبادت ہے۔ فرماتی ہے بستر پر نبی لیتے تھے، نبی نے کہا تیسری حدیث مجھ سے سن لو حب علی کی عبادہ۔ صلوات پڑھے محمد علی کے دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آنکھیں ہو دیکھ سکتے ہو تو دیکھ کر عبادت کرنا، دیکھ نہ پاؤ تو ذکر سن کر عبادت کرنا۔ اور اگر کسی زمانے میں منافقوں کی طرف سے ذکر علی پر پابندی لگ جائے تو محبت کر کے عبادت کرنا مگر محبت نہ چھوڑنا۔
کرنا حب علی عبادت. اچھا اب وہ قدم اللہ ہی کیا جو فضیلت علی کو ہضم کر جائے. مولوی کے گلے پہ کینسر تبھی ہوتا ہے نا جب علی کا نام آتا ہے. سارے منافقوں کے گلوں میں کینسر ہو جاتا ہے. اب ہضم کیسے کرے؟ کہنے لگا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. کیسے بھیا؟ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت فقط اللہ کی ہوگی. توجہ کیجئے گا. اور نبی کہہ رہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں پہنچا لکھنؤ کا مجمع. مولوی کہہ رہا اللہ قرآن میں کہہ رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبادت فقط میری ہوگی. اللہ کہہ رہا عبادت میری ہوگی. نبی کہہ رہے زیارت علی کی ہوگی. توجہ. نبی کہہ رہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, ذکر سننا عبادت, محبت کرنا عبادت. نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چہرہ دیکھنا ثواب. نبی یہ نہیں کہہ رہے ذکر سننا ثواب, محبت کرنا ثواب. ثواب نہیں عبادت. اور اللہ کہہ رہا عبادت فقط میری ہوگی. تو بھائی بات کیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ میں لکھنؤ والوں اس منبر سے بیٹھ کر میں قرآن کی آیتیں پڑھوں, حدیث پڑھوں, رجال پڑھوں, روایت پڑھوں, درس نظامی کی بات کروں, کمال نہیں ہے. مولوی کا ٹھہرا تم کہو کہ کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں. کمال تو اس نوجوان کا ہے جو مجمع میں بیٹھا ہو, وہ مولوی ہو نہیں مگر قرآن بھی جانتا ہو, حدیث بھی جانتا ہو, روایت بھی جانتا ہو, رجال بھی جانتا ہو. تو بھائی اللہ کون ہے؟ جو زندہ کو مردہ کرتا ہے, مردے کو زندہ کرتا ہے, سورج مشرق سے نکالتا ہے, سورج مغرب میں ڈبوتا ہے. کمال کیا ہوا؟ اللہ جو ٹھہرا کمال تو اس بندے کا ہے جو اللہ تھا نہیں مگر اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پر لگایا. کمال تو اس کا ہے جو خدا تھا نہیں مگر ٹھوکر مارا تو مردے کو زندہ کر دیا, اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. اچھا اگر چٹپنجی ملا اعتراض کرے تو پھر تو چلو کوئی بات نہیں, جو زیارتوں میں جا کے امامہ پہن کر آ جائے ویسا مولوی اعتراض کرے تو چھوڑ بھی دے. مگر علماء کبار بڑے بڑے جید علماء اگر ان کو ہضم نہ ہو پائے تو کیا کیا جائے؟ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, اسکالر. دیکھیے ہم تو تحقیقات کو سراہتے ہیں اس لیے کہ تحقیق کا دروازہ اب تک بند نہیں ہوا ہے, ریسرچ کا دروازہ کھلا ہے. اگر ریسرچ کا دروازہ کھلا نہیں ہوتا تو آج کے زمانے میں بھی لوگ حور جیسے بن کر یہاں آتے نہیں. بے شک بے شک یہ دروازہ باب تحقیق کھلا ہے اب تک. توجہ کیجیے گا. آج بھی لاکھوں حریت تلاش لوگ آ رہے ہیں حور کی مانند ترشیدہ پر. بہت بڑے عالم دین گزرے جو علم الحدیث کے ساتھ علم اللغت کے بھی بہت بڑے عالم, بزرگوں نے پڑھا ہوگا. علامہ ابن اسیر جزری علم الحدیث اور علم اللغت کے بہت بڑے عالم گزرے. ان کی کتاب ہے نہایہ ابن اسیر. کیا کتاب ہے؟ قرآن اور حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی لغت, اس کی نہایہ ابن اسیر. اپنی نہایہ میں, کتب نہایہ میں نور کے چیپٹر میں انہوں نے اسی حدیث کا ذکر کیا اور ذکر کر کے فرماتے ہیں دیکھو ایسا ہے کہ نبی نے کہا تو ہے
النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ نبی نے کہا تو ہے مگر واقعاً عبادت نہیں تھا۔ اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا۔ بے شک بابا، بے شک۔ مولوی کا جب عربی عبارت پر زور نہیں چلتا تو وہ ترجمے میں ڈنڈی مارتا ہے، اور یہ سارے خرافات زیادہ تر ہندوستان اور پاکستان میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس لیے کہ یہاں کی عوام اردو بولنے والی ہے، عربی سے نابلد ہے، تو مولوی سوچتا ہے ہم جو عربی میں سمجھا دیں گے اور اسی کو قرآن و حدیث مان لے گا۔ ہاں مسلمان، میرے شہر میں ایک عرب کا شیخ آیا، ایک بہاری سے پتہ پوچھ رہا تھا، ایڈریس عربی میں۔ اب وہ بہاری صحیح سے لکھنؤ کی اردو نہ سمجھے، وہ عرب کی عربی کیا سمجھے گا؟ اب وہ اپنے سر کو کھجلا رہا ہے، اور غصے میں آ کر وہ عرب کا جو شیخ تھا وہ اس کو اور فول اناب شناب کہنے لگا۔ اب یہ بہاری جو تھا اس شیخ کا چہرہ دیکھنے لگا اور دیکھ کر کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ جانے کیا سمجھا اس نے۔ تو یہی چیزیں کی جاتی ہیں ہندوستان پاکستان میں، عربی کے ذریعہ عوام کے ذہنوں کے ساتھ کھیلو۔ اب ڈنڈی کیا ماری؟ کہا نبی نے کہا تو ہے کہ عبادت ہے، مگر واقعاً علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا۔ اب دیکھیں ریزن بتا رہے ہیں، وہ دلیل کیا ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ علی جب اپنے گھر سے نکلتے تھے، جب مکان سے علی نکلتے تھے تو پہلا آدمی جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی تھی تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ۔ یہ نوجوان کتنا کریم ہے، کتنا عزت دار ہے۔ فرماتے ہیں دوسرے آدمی نے علی کا چہرہ دیکھا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا لا الہ الا اللہ ما علم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ۔ یہ نوجوان کتنا بڑا عالم ہے۔ فرماتے ہیں تیسرے آدمی نے علی کا چہرہ دیکھا، اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ ما شجاع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ۔ یہ نوجوان کتنا بہادر ہے۔ فرماتے ہیں چوتھے آدمی نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ ما ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ۔ یہ نوجوان کتنا سخی ہے۔ ارے نہیں پہنچا لکھنؤ، چار لوگوں نے علی کا چہرہ دیکھا، ایک نے کہا یہ نوجوان کتنا کریم ہے، دوسرے نے کہا یہ نوجوان کتنا عالم ہے، تیسرے نے کہا یہ نوجوان کتنا بہادر ہے، چوتھے نے کہا یہ نوجوان کتنا سخی ہے۔ دیکھا فضیلت علی کا کمال۔ مولوی گیا تھا ایک فضیلت چھپانے، اپنے قلم سے لکھ ڈالا۔ سلام علیہ محمد و علیہ محمد۔ ایک فضیلت چھپانے گیا تھا، چار اپنے قلم سے لکھ دیا، اور کیا کہہ کر لکھا؟ کہ پہلے نے دیکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسرے نے دیکھا لا الہ الا اللہ، تیسرے نے علی کا چہرہ دیکھا لا الہ الا اللہ، چوتھے نے علی کا چہرہ دیکھا لا الہ الا اللہ۔ اب انصاف سے بتانا لکھنؤ کے جوانوں، اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو کہے بھیجا تھا لا الہ الا اللہ پہنچانے۔ اب مجھے یہ جملہ کہنے دو، نبوت جو کام اپنی سیرت سے لیتی ہے، امامت وہ کام اپنی سنت سے لیتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ امامت اپنی صورت سے لیتا ہے، اسی لیے سب کے نام کے ساتھ لگتا ہے رضی اللہ، علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے پر اللہ کا کرم تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی
بات نکل گئی، آخری بات، قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب۔ اب جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو مجھے بھی ثواب کمانے کا اشتہار پیدا ہوا۔ میں نے کہا تھوڑا ثواب ہمیں بھی کمایا جائے، اس لیے کہ مسلمان قرآن پڑھتا کہاں ہے؟ توجہ کیجیے گا، قرآن بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کی۔ زندگی بھر میں ایک میری نصیحت یاد رکھنا، کبھی آیا نہ آیا، روزانہ 2 پیج سے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کرو اپنے گھر پر۔ 2 پیج، میں زیادہ نہیں کہہ رہا، 2 پیج ترجمہ پڑھ لیا کرو روزانہ صبح کو۔ ترجمہ عربی عبارت پڑھو، تمہاری مرضی، ثواب کمانا ہے کماؤ، مگر قرآن فقط ثواب کے لیے نہیں آیا، تمہاری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے۔ 2 پیج سے قرآن کا ترجمہ، جو لینگویج آپ جانتے ہوں، اردو جانتے ہوں، ہندی جانتے ہوں، انگریزی جانتے ہوں، پرشین جانتے ہوں، جو زبان آپ کی آتی ہو اس زبان کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ یہ مت کہنا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس خرافاتی واٹس ایپ کے میسج پڑھنے کا جب وقت ہے تو قرآن پڑھنے کا بھی وقت ہے۔ 2 پیج قرآن پڑھ کر دیکھو، یقین جانو صرف تمہاری زندگی نہیں، تمہارے گھر کا پورا کلچر چینج ہو جائے گا۔ ایک شخص مجھ سے ابھی کچھ روز 2-4 روز پہلے ملا، مجھ سے کہنے لگا، غالباً مچھلی پٹنم میں، مجھ سے کہنے لگا مولانا میرا بیٹا بڑی بدماشی کرتا ہے، بچہ ہے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ جتنا کوشش کرتا ہوں وہ بدلنے کو تیار نہیں ہے، میں کیسے اس کو بدلوں؟ میں نے کہا پہلے اپنے آپ کو بدل لو۔ اس لیے انگلش میں ایک پروورب ہے، چلڈرنز ڈونٹ ڈو واٹ یو سے، دے ڈو واٹ یو ڈو۔ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ آپ گھر میں نماز پڑھ کر تو دیکھیے پابندی سے، آپ کا بچہ خود مصلی پر آ کر سجدہ کرے گا۔ خود کو بدلیے، اپنے گھر میں اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ بالخصوص عزت سے محبت سے بات کیجیے۔ جو شخص گھر میں اپنی عورتوں کو ذلیل کرتا ہے، اللہ سوسائٹی میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ سمپل سا نسخہ بتا رہا ہوں جوانوں، میں زیادہ یہ تبلیغی تقریر کرتا نہیں ہوں، میں بات آگے شاید مولا کی مرضی ہے، مولا چاہتے کسی کی ہدایت ہو جائے۔ جوانوں ایک بات یاد رکھنا، سماج میں اگر عزت پانا ہے تو اپنے گھر کی عورتوں کو عزت دو، بالخصوص اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو، اور بہن ہے تو بہن کو بھی۔ گھر کی عورتوں کو جو مرد عزت دیتا ہے اللہ سماج میں اس کو عزت دیتا ہے۔ جتنی مردانگی یا بزدل جتنے ہوتے ہیں نا، جن کی سوسائٹی میں کوئی اوقات نہیں ہوتی، وہ ساری مردانگی آ کر گھر میں عورتوں کو دکھاتے ہیں۔ بالکل صحیح، واہ 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 واہ۔ دن بھر تمہارے کام میں کوئی پرابلم ہے، کچھ نقصان ہوا، اس میں تیری بیوی کا کیا ہاتھ ہے؟ سارا فرسٹریشن جا کے بیوی کے اوپر نکلتا ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو عزت دے کر دیکھو، اللہ سماج میں تمہیں عزت دار بنا دے گا۔ توجہ، بس یہ ایک بات تھی جو میں نے پہنچا دیا۔ بہرحال قرآن پڑھو، 2 پیج۔ اللہ کے رسول قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑ کر گئے، یاد رکھیے گا۔ اس سے بھی سوال ہوگا محشر میں جس نے صرف قرآن کو پکڑا، اور اس سے بھی سوال ہوگا جس نے صرف اہل بیت کی محبت کا دم تو بھرا مگر قرآن کو چھوڑ دیا۔ دونوں چھوڑ کر گئے ہیں اللہ کے رسول، قرآن اور اہل بیت۔ توجہ کیجیے گا، تو اب قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب۔ مجھے بھی شوق پیدا ہوا ذرا ثواب کمایا جائے، میں بھی پہنچا عثمانیہ بک ڈپو قرآن کو ہدیہ کروانے، یا آپ کے شہر میں مثلا عباسیہ بک ایجنسی، قرآن کو ہدیہ کرنے گیا۔ اب جب گیا تو میں نے دیکھا بہت بھیڑ ہے، اور مولوی تو یوں بھی لائن میں کھڑا ہونے کا حد ہی نہیں ہے، بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ جب میں غفیر ہے، میں نے کہا کیا اتنی بھیڑ میں لائن لگاؤں گا؟ چپکے سے میں کتاب خانے کے اندر بھیڑ کو چیرتا ہوا داخل ہوا، اور میرے قرآن مجید کا ایک نسخہ اٹھایا، سینے سے لگایا، اور لگا کر قرآن لے کر اپنے گھر میں آ گیا، اور آنے کے بعد خوب قرآن کھول کھول کر پڑھ رہا ہوں۔
ایک ایک پیج کو پلٹ پلٹ کر آیتوں کو دیکھ بھی رہا ہوں، گھر والوں سے قرآن پڑھوا کر تلاوت سن بھی رہا ہوں۔ انصاف سے بتانا لکھنؤ والوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ توجہ کیجیے گا، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کہا نہیں مولانا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیا وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن چوری کر کے لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے قرآن کی اجرت ادا نہیں کی ہے تو چاہے جتنا پڑھو، جتنا سنو، جتنا دیکھو، ثواب نہیں ملے گا، چور کہلاؤ گے۔ اب سمجھ میں آئی نمازیوں، بغیر محبت اہل بیت کے سر میں سجدوں کا نشان لے کر محشر میں پہنچے گا، اللہ تیرا شمار نمازیوں میں نہیں چوروں میں کرے گا۔ کیا بات ہے؟ تمہارا شمار نمازیوں میں نہیں کرے گا، اس لیے کہ بغیر اجرت کے نماز پڑھی ہے۔ بس تمام کر دی میں نے مجلس۔ اللہ کہہ رہا میرے حبیب مانگو ان سے اجرت۔ اجرت کیا ہے؟ اہل بیت کی مودت۔ انشاءاللہ اگر یہ جملہ اگلے سال تک یاد رہے گا تو دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ آج جو دو دو کوڑی کے لوگ قربا سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں، اہل بیت سے برابری کرتے ہیں، وہ سن لے، اللہ ہے حکم مودت دینے والا، نبی ہے اجرت مانگنے والے، قربا ہے اجرت لینے والی، امت ہے اجرت دینے والی۔ اگر امت نے بھی قربائی کی طرح دین لیا ہوتا تو امت بھی لینے والوں میں ہوتی، دینے والوں میں نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھ گئے جو سمجھ گئے محمد رضی محمد کا۔ جنہوں نے اس جملے کو سمجھا ہے وہ بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد رضی محمد کا۔ قربا اجرت لینے والی ہے، امت اجرت دینے والی ہے، تو پھر برابری کیسے ہو گئی؟ تم اجرت دینے والے ہو، وہ اجرت لینے والے، ان کی محبت ہے اجرت۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ نہیں پہنچا لکھنؤ، نبی نے کہا مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ علی کی ولایت کا اعلان چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کیوں ہوا؟ تاکہ تمکتے پسینوں میں علی کی مولائیت کا اعلان ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کا۔ ٹپکتے ہوئے پسینوں میں علی کی ولایت کا اعلان ہو جائے۔ یا رسول اللہ، یہ ٹپکتے ہوئے پسینوں میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آقا آپ مالک جنت ہیں، جنت کی ایئر کنڈیشن ہوائیں چلا دیجئے۔ آقا آپ ساقی کوثر ہیں، آپ کوثر اور سلسبیل کا جام چھلکوا دیجئے۔ آقا درخت طوبہ کا سایہ لگوا دیجئے۔ یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، یہ شدت کی گرمی، یہ سورج سر پر، یہ ریگزار کی زمین، یہ ٹپکتے ہوئے پسینے اور اس پہ علی کی ولایت کا اعلان۔ نبی نے کہا تم منافق کا مزاج نہیں جانتا، اگر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیتا منافق بعد میں کہتا وہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہم تو سو گئے۔ ارے توجہ کیجیے گا، ہم تو سو گئے۔ اللہ نے بھی کہا سن لے، ہم تمہیں نبی کے ساتھ رونے کو دیں گے مگر سونے نہیں دیں گے۔
پسینوں میں مولا عزت کا اعلان کروایا. اللہ اکبر. الا المودۃ فی القربى. کیا مانگا مسلمانوں نے؟ مسلمانوں، ختم کر دی میں نے اپنی تقریر. تم سے کیا مانگا مسلمانوں؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا نبی نے تم سے کیا مانگا، اور تم دے کیا سکتے ہو نبی کو؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم نبی کو کچھ دے سکیں؟ لولا لما خلقت الافلاک. ساری کائنات اس کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں. نبی نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، صرف دیا ہے ہمیں. اسلام دیا، شریعت دی، کعبہ دیا، قرآن دیا، نماز دیا، سجدہ دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، سورہ دیا، آیتیں دی، تہذیب دی، ثقافت دی، علم دیا، روشنی دی، ہدایت دی. ایک چیز مانگی، مجھے میرے گھر والوں کی محبت دے دو، میرے بچوں کی محبت دے دو، میرے بچوں کا خیال رکھنا. کیا خیال رکھا مسلمانوں تم نے؟ یہی خیال رکھا کہ نبی کی جوان بیٹی نبی کے بعد عصا لے کر چل رہی تھی. یہی خیال رکھا کہ محراب مسجد کو علی کے خون سے رنگین کر دیا. یہی خیال رکھا کہ مدینے میں حسن ابن علی کے جنازے پر 1000 تیر برسا دیے. یہی خیال رکھا کہ 50 سال کے اندر نبی کا پورا گھر تاراج کر دیا. یہ خیال رکھا تم نے. بعد رسول علی جب بھی گھر پہ آتے تھے سیدہ کو دہلیز کے دروازے پر روتا ہوا پاتے تھے. ایک روز علی نے پوچھا، زہرا میں جب بھی گھر پہ آتا ہوں آپ کو دروازے کے پہلو میں پاتا ہوں. 3 مہینے گزر گئے، آپ دروازے کے پہلو میں کیوں بیٹھی رہتی ہیں؟ سیدہ نے کہا، علی میں انتظار میں ہوں کوئی تو آ کر مجھے میرے بابا کا پرسہ دے دے. کبھی دیکھا زمانے میں کوئی ایسی مظلوم غریب بیٹی جس کو مہینوں تک اس کے بابا کا پرسہ دینے کو نہیں آیا؟ رات کو علی آئے، رات کے اندھیرے میں سیدہ کو روتا ہوا پایا. سیدہ رات کے اندھیرے میں آپ رو رہی ہیں. علی مجھے میرے بابا کی یاد آ رہی ہے. علی فرماتے ہیں، سیدہ آپ آواز بلند نہ رویا کریں. اگر آپ یہ جملہ سننا تھا نا، ایک مرتبہ نبی کی بیٹی نے طلب کر کہا، علی آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا میں اپنے بابا پر رو نہیں سکتی؟ علی نے کہا، فاطمہ مجھے پریشانی نہیں ہے، محلے کے مسلمانوں نے شکایت کی ہے. علی زہرا سے کہیے بابا سے بلند نہ رویا کرے، ہمارے نیند میں خلل پڑتی ہے. ادارو علی نے کہا، سیدہ جب جب آپ کو بابا کی یاد آئے نا، آپ جا کر اپنی بابا کے قبر سے رویا کریں. ادارو اس روز کے بعد فاطمہ اپنے بابا پر جا کر مزار رسول پر رویا کرتی تھی. یہ دنیا کی واحد مظلومہ بیٹی ہے نا جو باپ کو رونے کے لیے مکان سے نکل کر قبرستان جایا کرتی تھی. ایک روز علی پھر تشریف لائے، پھر زہرا کو روتا ہوا دیکھا. کہا، سیدہ آج آپ قبر رسول پر نہیں گئی؟ کہا گئی تھی. کہا تو پھر گھر میں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا علی میں اپنے بابا کے قبر کے نزدیک جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو روتی تھی، آج کسی نے وہ درخت کاٹ دیا. اجرکم من اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے کا بے ہوتا ہے. عزادارو بس سارے باتیں ساری میں نے چھوڑ دی.
شہزادی کا آخری وقت جب نزدیک آیا، ایک مرتبہ اپنی بیٹی زینب کو بلایا، بلا کر ایک صندوق نکالا، زہرا نے صندوق کھولا، کھول کر ایک کفن نکالا، زینب کے ہاتھوں میں کفن دیا۔ زینب نے کہا اماں یہ کفن کس کا ہے؟ اماں میرا دل دھڑکتا ہے۔ سیدہ نے کہا زینب ابھی کچھ دن گزریں گے، تمہارے بابا علی تمہارے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے زینب اماں کا کفن میرے حوالے کر، زینب یہ میرا کفن ہے، علی کو دے دینا۔ عزادارو ایک مرتبہ صندوق پھر سے کھولا، شہزادی نے ایک اور کفن نکالا۔ زینب نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ شہزادی نے کہا زینب ابھی کچھ دن اور گزریں گے، تیرا بڑا بھائی حسن تیرے پاس آئے گا، آ کے کہے گا زینب بابا کا کفن دینا۔ ہاں عزادارو رو لو، رونے میں کمی مت کرنا، اس لیے کہ آج تمہاری بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ پھر سے صندوق کھولا، ایک اور کفن شہزادی نے باہر نکالا۔ زینب نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب کچھ دن اور گزرے گا کہ تیرا بھائی حسین تیرے پاس آئے گا، آ کر کہے گا بہن بھیا کا کفن دینا۔ اور عزادارو ایک مرتبہ شہزادی نے صندوق پھر سے کھولا۔ اب سن سکو گے، کلیجے میں ہاتھ رکھ کر سننا۔ اب جو شہزادی نے کفن نکالا، زینب نے کہا اماں کیا یہ بھیا حسین کا کفن ہے؟ کہا نہیں بیٹی یہ بھی تیرے بھائی حسن کا کفن ہے۔ زینب نے کہا اماں بھیا حسن کا دو کفن کیوں؟ زینب تیرے بھائی حسن کو دو بار کفن پہنایا جائے گا۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو یہ کہہ کر ایک مرتبہ سیدہ نے صندوق کو بند کر دیا۔ شیخ زینب نے ہاتھ جوڑے، اماں کیا میرے بھیا حسین سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا سید زینب ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا آپ نے سب کا کفن دیا، بھیا حسین کا کفن نہیں دیا۔ سیدہ نے کہا زینب ارے میرا حسین بے دونوں کفن کربلا میں۔ اجرکم من اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو جب شام غریبہ ہو گئی نا، زہیر قین کی زوجہ راستے میں تھی۔ جب زہیر قین کی زوجہ کو سفر میں خبر ملی کہ کربلا میں سارے شہداء کو شہید کر دیا گیا، ایک مرتبہ زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو بلایا، صندوق سے نکال کر ایک کفن دیا اور غلام کو دے کر کہا کہ یہ کفن جا کر کربلا میں میرے شوہر زہیر کو اڑا دینا۔ غلام غیرت مند تھا، ایک مرتبہ کہنے لگا بی بی کربلا کے ریگزار میں نبی کے بھی بچوں کے جنازے پڑے ہوں گے، آپ نے فقط میرے آقا زہیر کا کفن دیا۔ زوجہ زہیر نے کہا ارے حسین نبی کے نواسے ہیں، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی حسین کو کفن دے گا۔ عباس علی کا بیٹا ہے، کسی نہ کسی نے عباس کو کفن دے دیا ہوگا۔ اکبر شفیع پیغمبر ہے، کسی نہ کسی نے اکبر کو کفن دے دیا ہوگا، میرا زہیر اکیلا۔ بس عزادارو مجلس تمام ہو گئی، سنو گے عزادارو، غلام کفن لے کر کربلا گیا مگر واپس وہی کفن لے کر لوٹ آیا۔ زوجہ زہیر نے کہا غلام کفن لے کر واپس کیوں آ گئے؟